بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ مسئلہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے الہ نہ ہونے کا ذکر ہو رہا تھا، ان کی پیدائش اور چند معجزات کا تذکرہ ہوا۔ آج کی دو آیتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے اس دور کا تذکرہ ہے کہ جب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ تنگ کیا اور وہ سمجھ گئے کہ اب یہ میری بات ماننے والے نہیں ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دین کے لیے مخلصین لوگوں کو کہا کہ کون میری مدد کرے گا بھائی؟ تو قرآن نے سمجھایا کہ جو خود کسی سے مدد چاہے وہ الہ نہیں ہوتا، الہ وہ ہوتا ہے جسے کسی کی مدد کی ضرورت نہ ہو۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں ان مخلصین کی دعا کا تذکرہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مدد کا وعدہ دینے کے بعد اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں، مولا ہم تیرے نبی کا اتباع کرنے والے ہیں، ہماری یہ قربانی قبول فرما۔ دیکھیے، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا ان میں سے کفر، قال فرمانے لگے من انصاری الی اللہ، بتاؤ بھائی مجھے کون مدد کرے گا میری اللہ کی طرف۔ پہلی بات، عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا بات تو یہ میری مان نہیں رہے، اپنے ضد پر اڑے ہوئے ہیں، تو محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے۔ کیسے محسوس کیا؟ ظاہری شواہد دیکھے، صبح شام کی تبلیغ کے مقابلے میں یہ گالیاں دے رہے ہیں اور الیاذ باللہ میری والدہ پر بھی الزام لگاتے ہیں۔ میں انہیں مسئلہ وہ بتاتا ہوں جو اللہ مجھ پر وحی کرتا ہے اور یہ میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ فرمانے لگے عیسیٰ علیہ السلام بتاؤ مجھے کون میری مدد کرے گا اللہ کی طرف؟ فرمایا قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریین کہنے لگے ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اللہ کے مددگار کیا مطلب؟ اللہ کا دین بیان کرنے میں آپ کی مدد کریں گے، تو گویا یہ اللہ کی مدد کے ساتھ اس کو تعبیر کر دیا گیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 12 بندے وہ تھے جو اپنی قوم کے سردار تھے اور بڑے مخلص لوگ تھے، دل و جان سے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ہر بات عیسیٰ علیہ السلام کی مانتے ہیں۔ وہ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کو آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کی اللہ کے دین بیان کرنے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حواری اسے کہا جاتا ہے جو مخلص دوست ہو۔ چنانچہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے بھی ہیں اور بڑا دلیر آدمی ہے، زبیر بڑا بہادر آدمی ہے۔ غزوہ خندق کا موقع ہے،
حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے نبی اعلان فرماتے ہیں کون ہے بھائی جو میری ڈھال بنے گا، حضرت زبیر آگے ہو کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں۔ دوبارہ آپ نے فرمایا کون ہے بھائی، حضرت زبیر دوبارہ آگے آئے، آپ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَّارِيٌّ وَحَوَارِي الزُّبَيْرِ، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، مخلص دوست ہوتا ہے، یار ہوتا ہے، اور میرا وہ حواری زبیر ہے۔ اور اتنا دلیر آدمی اپنے بیٹے حضرت عروہ کو فرماتے ہیں میرے بیٹے، میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں پر تیر تلوار برچھی نیزے کا زخم نہ ہو، میرا پورا جسم زخموں سے چور ہے اور جسم کے ہر حصے پر مجھے زخم لگا ہے۔ اور اتنا دلیر زبیر کہ جنگ کے موقع میں لاکھوں کی تعداد کے لشکر میں اکیلا لڑتا ہوا چلا جاتا ہے، اور اتنا سخت نیزہ لگتا ہے کہ یہاں کندھے سے آر پار ہو جاتا ہے نیزہ، بعد میں وہ زخم بھرتا نہیں ہے، وہ اسی طرح رہتا ہے، پورا نہیں بھرتا۔ حضرت عروہ ذکر کرتے ہیں بخاری شریف، فرماتے ہیں میں اپنے والد کے اس زخم میں انگلیاں یوں جب چھوٹا ہوتا تھا تو انگلی یوں ڈالتا کبھی نکالتا اور کھیلا کرتا تھا۔ اتنا دلیر زبیر، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کچھ مخلص دوست ہوتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا میرا وہ دوست زبیر ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ 12 بندے مخلص دوست سے وہ کہنے لگے ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں آپ گواہ ہو جائیں ہم فرما برداری کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ اب یہاں سے اس بات کا اندازہ لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کہتے ہیں عیسیٰ تو گواہ ہو جا، ہم اللہ پر ایمان لانے والے، تو نبی کے صحابی کا کتنا مقام ہوتا ہے، تیرے میرے ایمان پر ایماندار گواہی دیتے ہیں، اور صحابی کے ایمان پر نبی گواہی دیتا ہے، اس لیے تیرے میرے ایمان اور صحابی کے ایمان میں اس اعتبار سے فرق ہے، ایمان تو وہی ہے، انہوں نے بھی کلمہ وہی پڑھا ہے، تو اور میں نے بھی کلمہ وہی پڑھا ہے، لیکن ان کے اخلاص کی نشانی یہ ہے کہ رب کا نبی ان کی تصدیق کرتا ہے، اور تیرے میرے پاس نبوت والی وہ تصدیق نہیں ہے۔ لہذا فرمانے لگے الحواریون، حواری کے لفظ کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سفیدی، سفیدی کو حور کہتے ہیں۔ اس کا اس اعتبار سے جب معنی دیکھا جائے تو معنی یوں بنے گا قال الحواریون نحن انصار اللہ، اور دل کے صاف و شفاف لوگ کہنے لگے ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں۔ الحواریون، تو صحابی کا دل صاف ہوتا ہے اور شفاف ہوتا ہے۔ فرمانے لگے فاکتبنا واشہد بأننا مسلمون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گواہ بنانے کے بعد اب رب سے دعا کر رہے ہیں ربنا آمنا بما انزلتا، مولا جو کچھ تو نے اتارا ہے انجیل کی صورت میں یا تورات کی صورت میں، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، واتبعنا الرسول، اور صرف اس پر ایمان نہیں لایا
بلکہ تیرے رسول کی پیروی کر کے ہم نے دکھلایا ہے۔ ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب زبان کے ساتھ اس چیز کو مانا جائے اور اپنے اعمال کے ساتھ اس چیز کو کر کے دکھایا جائے۔ اب زبان سے تو کہتا ہے آمنا آمنا، لیکن کام سارے کفر والے کرتا ہے۔ کفر دون کفرین، کفر کی بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک کفر وہ ہے جو انکار والا کفر ہے، ایک بندہ مانتا ہی نہیں، یہ بھی کفر ہے، اور ماننے کے بعد عمل نہیں کرتا، یہ عمل کا کفر ہے۔ تو کفر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں یہ صحابی عجیب بات ذکر کرتے ہیں، کہنے لگے مولا جو کچھ تو نے اتارا ایمان بھی لائے، واتبعنا الرسول، اور اس ایمان پر ہم نے رسول کی اتباع کر کے عمل بھی کیا ہے، لہٰذا ہماری التجا یہ ہے فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو گواہ بنانے کے بعد، مولا ایمان لانے کے بعد، عمل کرنے کے بعد، اتباع کرنے کے بعد ہمارے دل میں تکبر نہیں، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، مولا اپنی رحمتوں سے ہمیں بھی ان سچے گواہوں میں شامل فرما۔ آئی بات سمجھ میں؟ پہلا مسئلہ کہ عیسیٰ علیہ السلام مدد کے لیے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں کہ کون مدد کرے گا میری، تو جو مدد کے لیے کسی کو پکارے یعنی کسی سے مدد طلب کرے تو وہ صاحب اختیار نہیں ہوتا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں۔ دوسرا ان کے صحابیوں کی شان کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد اور نصرت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کام جتنا بڑا تھا، وہ بڑے لوگ تھے، بڑا کام کرنے کے بعد بھی رب سے عاجزی سے دعا کر رہے ہیں مولا اپنی رحمتوں سے ہمیں بھی ان گواہوں میں شمار کر دے کہ جو سچے تیری توحید کی گواہی دینے والے ہیں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی تھے ان کا بھی نظریہ یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، ان پر کتاب اتری ہے، یہ نبی ہیں، الہ نہیں ہیں۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ صحابی عیسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ وہ الہ نہیں، لہٰذا عیسائیوں تمہارا دعویٰ غلط کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے۔